بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان غیر معیاری کوکنگ آئل اور گھی کے بارے میں جو عوام میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ گھی اور آئل کیسے بنتے ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کھانے پکانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ہماری صحت پر اچھے برے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ پاکستان میں جو کھانے بنتے ہیں، تیل اور گھی ان کے بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف قسم کے آئل مل جاتے ہیں جن کے مختلف اسموک پوائنٹ ہوتے ہیں۔ یہ مختلف اقسام کے جو گھی ہیں وہ سبزیوں، پودوں اور ان کے بیجوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، جن میں کینولا آئل، سن فلاور آئل، سویابین آئل، کارن آئل، کوکونٹ آئل، اولیو آئل وغیرہ شامل ہیں۔ اب ان تمام آئلز کی مختلف افادیت ہوتی ہے، جیسے کہ سن فلاور آئل کھانا پکانے کے لیے ایک اچھا تیل ہے جس میں وٹامن ای کی ایک اچھی مقدار ہوتی ہے۔ اس تیل میں صحت کے لیے ایک اچھی چکنائی بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ تیل ہمارے بالوں، قوت مدافعت، جلد اور دل کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سویابین تیل جو ہے وہ پودوں کے بیجوں سے حاصل ہوتا ہے اور فرائی کرنے کے لیے ایک اچھا تیل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ آگ پر 230 ڈگری درجہ حرارت تک برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی جو چکنائی ہوتی ہے وہ دل کے لیے مفید مانی جاتی ہے، یہ انسانی ہڈیوں کے لیے مفید ہے، اور اس تیل میں اومیگا 3 وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو جلد اور سکن کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح کینولا آئل ہے۔ کینولا آئل جو ہے اس میں اومیگا 3 اور فیٹی ایسڈ کی موجودگی جو ہوتی ہے وہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کارن آئل ہے۔ کارن آئل جو ہے وہ 232 ڈگری تک درجہ حرارت برداشت کرنے والا یہ آئل ہے، اور اسے جو شیف ہیں وہ ڈیپ فرائی کے لیے بہت پسند کرتے ہیں۔ انڈسٹری اور کاسمیٹکس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جو پینٹ آئل ہے، پینٹ آئل کا استعمال پاکستان میں عام طور پر نہیں ہوتا، اور اس کا جو اسموک پوائنٹ ہے وہ بھی کارن آئل کی طرح ہائی ہوتا ہے اور 232 ڈگری کا درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے۔ اور یہ آئل شوگر کے مریضوں کے لیے مفید تیل ہے، کیونکہ اس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ تیل جو ہے خون میں انسولین لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور جو اس کے بعد جو آتا ہے سیزم آئل، جسے تلوں کا تیل کہتے ہیں۔ جو تلوں کا تیل ہوتا ہے وہ زیتون کے تیل کے بعد سب سے جو مفید تیل ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ تیل دل اور شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ تیل جو ہے یہ نیند کو بہتر کرتا ہے اور بالوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ یہ جو تیل ہوتا ہے یہ تیز آنچ پر جلد دھواں دینے لگتا ہے۔ اس کے بعد جو اولیو آئل ہے، اولیو آئل ہماری صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر، شوگر اور بہت سی بیماریوں میں ہمیں فائدہ بھی پہنچاتا ہے، اور جو کہتے ہیں تیز آنچ پر پکنے والے کھانوں میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ریفائنڈ کا جو اسموک پوائنٹ ہے وہ 199 سے 243 ڈگری ہے، جسے تیز آنچ پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں آتا ہے، جیسے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی بناسپتی گھی۔ یہ بناسپتی گھی جو ہے یہ سب سے بری چکنائی ہے اور صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، لیکن زیادتی کسی بھی چکنائی کی ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے زیتون کا تیل، چاہے وہ زیتون کا تیل ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر سبزی اور گوشت میں اپنی چکنائی موجود ہوتی ہے جو صحت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فرائی کم سے کم کھائیں۔ تو دوستو، یہ تو بات ہو گئی اچھے برانڈز کے گھی یا تیل وغیرہ کی۔ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو اچھے برانڈز کے گھی کی تلاش وہی کرے گا جو کہ سمجھ رکھتا ہے کہ صحت پر کمپرومائز نہیں کرنا،
اور یا پھر وہ صاحب حیثیت بندہ جو دیسی گھی سے لے کر اولیو آئل تک خرید سکتا ہے. مگر اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو نہ تو اس چیز کی اویئرنیس ہے، اور بڑی مقدار میں ان لوگوں کی تعداد ہے جو یہ اچھے برانڈز کے کوکنگ آئل اور گھی خرید نہیں پاتے. تو پھر کیا ہوتا یوں ہے، ہوتا اس طرح ہے کہ پھر وہ مارکیٹ میں سستے سے سستے آئل جو ہیں وہ خریدتے ہیں، اور اصل میں وہ لوگ گھی نہیں خرید رہے ہوتے، وہ بیماری خرید رہے ہوتے ہیں. مگر کیا کرے، وہ دیہڑی دار جو مشکل سے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، اس کی قوت خرید اتنی نہیں ہے، تو وہ سستے اور لوکل گھی جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے. کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں جن میں قوت خرید ہوتی بھی ہے، لیکن وہ صبح صبح اٹھ کر فیشن کے طور پر، یا پتہ نہیں شاید ان کے جو ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حلوہ پوری، نان چنے یا اس طرح کے بازاری ناشتے جو ہوتے ہیں وہ منگواتے ہیں. اب جو ناشتہ صبح کیا جاتا ہے بازاری، اور ان میں بھی وہی ناقص اور سستا گھی استعمال ہوتا ہے. اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ لوگ ٹی وی پر ایسے ایسے پروگرام دیکھتے ہیں کہ یہ گھی کس گندے طریقے سے تیار ہوتا ہے اور کتنا نقصان دہ ہے صحت کے لیے، اور پھر بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے دیہاتوں سے جو لوگ اکثر شہروں میں آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے ان کا شوق ہوتا ہے شہر میں آتے بازار میں گھستے ہی ان کا شوق ہوتا ہے جی سموسے کھا لے یا پکوڑے کھا لے. تو یہ چیز دوسری جگہ جگہ پر برگر، سموسا، پکوڑے، فرائز، شاورما وغیرہ کے اسٹال لگے ہوتے ہیں، لیکن کسی کھانے والے کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ کیسا اس نے کہ مطلب جہاں سے میں نے لے کر اس کو کھایا ہے، خریدا ہے، تو اس جو گھی استعمال کر رہا ہے وہ کیسا گھی ہے. مختصر یہ کہ آپ نے اکثر چکن کی دکان سے گاڑی میں مرغی کا ویسٹ جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، جس میں مرغی کا سر، اس کی آنتیں، اس کے پر، اس کی چربی وغیرہ ہوتی ہے. تو دوستو یہ سب کچھ استعمال ہوتا ہے اس ناقص گھی کی تیاری میں. اس غلاظت سے بنا گھی اور آئل ہماری صحت پہ کیسے اثرات چھوڑتا ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں. یہ آئل اور گھی نامعلوم جگہوں پر تیار کیے جاتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں دستیاب ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا معاشرہ اتنا ضدی کیوں ہو گیا ہے کہ ایک چیز کا پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہ ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، پھر اسی کی ضد کرتے ہیں. آگے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، سموسوں اور پکوڑوں کے بغیر ہمارا روزہ نہیں کھلتا. ہم باہر سے چیزیں لے تو آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس گھی میں فرائی ہے. یہ جو پام آئل ہم ملیشیا سے امپورٹ کر رہے ہیں، دوستو کبھی اس پر سرچ کریں. اسے کہتے ہیں RBD پام آئل. آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ اس کو سرچ کر کے ایک دفعہ دیکھیں کہ RBD ہے کیا. یقین کریں یہ وہ گھٹیا آئل ہے جو پوری دنیا میں صابن اور شیمپو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ گھٹیا ترین آئل وہ ہے جو ہمیں امپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس سے بناتے ہیں کوکنگ آئل. اچھا یہ تو کوکنگ آئل بن گیا. ابھی اس کو بعد آپ دیکھیں کہ کوکنگ آئل کو گھی بنانے کے لیے کیا طریقہ کار بنایا جاتا ہے. یہ آپ یہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ گھی کے پروسیس میں ایک کیٹلسٹ استعمال ہوتا ہے جو پروسیس کو ذرا تیز کر دیتا ہے، مگر پروسیس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا. تو نکل ایک دھات ہے، نکل کو ایز اے کیٹلسٹ یوز کیا جاتا ہے گھی کی تیاری میں. اور جب گھی تیار ہو جاتا ہے تو کسی پروسیس کے ذریعے نکل کو نکالا جاتا ہے، اور یقین کریں یہ نکل پوری طرح سے کبھی بھی گھی سے نکل نہیں سکتا، کبھی نہیں نکلتا، اور ہمارے جسموں میں کینسر کا سبب بنتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. جتنے بھی فلٹر لگا لیں، پروسیس کے بعد نکل کو مکمل نکالنا بالکل ناممکن بات ہے. یہ بات کی ہم نے پاکستان میں اچھے کوکنگ آئل کی، جس کے نقصانات میں ہمیں جوڑوں کا درد، نظر کی کمزوری، کینسر، ہماری ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا بیڑا غرق ہو گیا.
تو جو اس گندی غلاظت سے بنا ہوا گھی استعمال کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور جو یہ زہر عوام میں اتار رہے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا ہے کیا؟ یہ مافیا اتنا مضبوط کیسے ہو گیا؟ یہ لوگ بڑے بڑے برانڈز کے ڈبے اور پیکٹ تک استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ کتنے لوگ اس ناقص گھی کے استعمال سے اسپتالوں میں پڑے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں کہ کل کو خدا کے حضور میں جا کر اس برائی کا جواب بھی دینا ہے۔ تو ایسا گھنونا کام کرنے والوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ غلاظت سے گھی بنا کر لوگوں کی زندگیاں مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی موت کو آسان کرنی ہے، اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگیاں آسان کرو۔ کیوں دوسروں کی زندگیوں میں مشکلات بڑھتے ہو؟ آسانیاں پیدا کرو۔ اور حکومت وقت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلہ پر نوٹس لیں، یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے۔ اور میڈیا سے ریکویسٹ ہے ایسے مافیاز کو بے نقاب کریں، اور جو لوگ یہ زہر عوام کو کھلا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ معاشرے کا ہر فرد کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور حکومت وقت سے درخواست ہے کہ وہ ہوٹلز کی دکانوں، ٹھیلوں پر جو گھی استعمال ہوتا ہے، ناشتے کی دکانوں پر، اور اس طرح کے جو سموسے پکوڑے ٹھیلے والے بناتے ہیں اور ناشتے کی دکانوں پر استعمال ہوتے ہیں، اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ان کو ایک ایسا گھی یا آئل فراہم کرے جو کم از کم ایسی غلاظت سے پاک ہو، مناسب دام میں ہو، اور صحت کے لیے مفید نہ صحیح لیکن اتنا نقصان دہ نہ ہو، جو گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے اپرووڈ ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہوٹل والا، ناشتے والا یا کوئی فاسٹ فوڈ والا بھی کوئی دوسرا گھی استعمال کرتا نظر آئے تو اسے بھاری جرمانہ ہونا چاہیے، اس کے لیے سزا ہونی چاہیے تاکہ عوام کی صحت کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اور یہ حکومتی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اس سے عوام میں ایک تحفظ احساس تو ہوگا نا کہ جو آئل ہم کھا رہے ہیں جو کم از کم کسی مردہ جانور کی چربی کا تو نہیں ہے نا۔ آخر میں ہمارے کھانوں کے بنیادی اجزاء گھی اور تیل ہی ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ذائقہ گھی سے آتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کبھی ایک چمچ منہ میں ڈال کر گھی کا دیکھیں تو کوئی ٹیسٹ نہیں آپ کو محسوس ہوگا، بالکل ٹیسٹ نہیں ہوگا اس کا۔ ٹیسٹ ہوتا ہے مسالوں کا، ٹیسٹ صرف مسالوں کا ہوتا ہے۔ مسالوں کو بھوننے کے لیے تیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مسالوں کو ہم پانی میں بھون سکتے ہیں اور ایک چمچ بھی تیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ٹیسٹ بھی بالکل وہی رہے گا۔ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ یہ جو ایک معاشرتی تفریق ہے کہ امیر اچھا گھی استعمال کرے اور غریب آدمی غلاظت سے بنا گھی استعمال کرے، اس تفریق کا ذمہ گورنمنٹ کو اٹھانا چاہیے تاکہ کسی غریب تک ایسا گھی نہ پہنچ پائے جو اس کی صحت کے حوالے سے بہت نقصان دہ ہو۔ کیونکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور اس ملک میں برکت ہوتی ہے۔ اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، صبح سورج نکلنے سے نہیں ہوتی، آنکھ کھلنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔